معذرت کے ساتھ بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا جینا حرام کر کے رکھتی ہیں، یہ بھی گھر. اور ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کہ بہت ساری لڑکیاں شادی سے پہلے جو نفسیاتی مریضہ بنی ہیں، جب ان کی ہسٹری ہم نے کنگھالی ہے تو ان کو نفسیاتی مریض بنانے میں ان کی ماں کا کردار تھا. سب مائیں ایسی نہیں ہوتی، ماں سے بڑھ کر تو اولاد کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بعض مائیں ٹارچر کرتی رہتی ہیں ذہنی، تو ہے ہی ایسی، تو ہے ہی ہوں، تو ہے ہی ہوں، اتنا اس کو نیگیٹو، اس کو منفی تانے دے دے کے کہ وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہے. تو بھائی اس اولاد کے بھی، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں بیٹے کو نہیں بنا سکتی کچھ بھی نفسیاتی، لیکن بیٹیوں کو بعض دفعہ، سب مائیں نہیں ایسا کرتی، ماں سے بڑھ کر تو بیٹی کے لیے کوئی ہے ہی نہیں، لیکن بعض مائیں بہت ذہنی ٹارچر کرتی ہیں، بہت زیادہ ذہنی ٹارچر کرتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، اس پہ آپ کو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. لیکن میں بیٹیوں سے بہرحال یہی کہوں گا، جیسی مرضی ماں ہے، ماں کے احسانات کو دیکھو، اس کی ان کوتاہیوں کو مت دیکھو، اس سے اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا اور آخرت. ایسی بیٹیوں کی جب کمپلین آتی ہے میرے پاس، جن کو مائیں ذہنی ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں بھائی اپنا الگ گھر بسانے کی کوشش کرو، تمیز سے گھر سے شادی کر کے رخصت ہو جاؤ بس. آج کل یہ بہت ہو رہا ہے، لڑکیاں تہجد میں مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ مجھے یہ والا مل جائے، یہ ہو رہا ہے بہت. لڑکے تہجد میں مانگ رہے ہوتے ہیں رات کو اٹھ کے نا، رمضان کی آخری راتوں میں، اللہ فلانی سے میری شادی کرا دے. جب نہیں ملتا نا پھر اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے تو اللہ سے بڑا مولویوں سے سنا تھا رات کو تہجد میں دعائیں مانگی جائیں، میں تو کئی 1 مہینے سے مانگ رہی ہوں، میری تو پھر بھی وسیم سے شادی نہیں ہوئی، وہ پھر بھی کم وقت کہیں اور ہو گئی اس کی شادی. اب اتنی برداشت لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، معاذ اللہ نقل کفر، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہونے لگا ہے اللہ بچائے کہ میں مانتی نہیں اللہ کو. کہاں ہے وہ؟ میں نے اتنا مانگا وسیم، مجھے ملا سلیم. سلیم تو ہم نے مانگا ہی نہیں تھا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے اپنی ہی مرضی چلانی ہے تو ہم مانگے کیوں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ سلیم آپ کے لیے اچھا ہے، لگ رہا ہے، حقیقت میں آپ کے لیے اچھا نہیں، اس لیے اللہ نہیں دے رہا آپ کو سلیم. خدا کی قسم عمارت سے زیادہ پیچیدہ مشین اور خوبصورت مشین انسان ہے، جس میں جذبات ہیں، جس میں احساسات ہیں. تو جس خدا نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کو لاوارث نہیں چھوڑے گا. اس نے انٹروڈکشن کروایا پیغمبروں کے ذریعے اپنا کہ مجھے پہچانو، میری یہ تعریف ہے، میری یہ صفات ہیں. پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اللہ کا تعارف ہے. پھر اس میں اللہ نے بتایا کہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں اور ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہوں. اور اللہ نے ہمیں ہمارا ہدف بھی، میں بس بات کو سمیٹ کے ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں، اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا کہ میں نے پیدا کیا ہے، تمہیں اپنی زندگی کا ہدف خود متعین کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اسے گناہ کر کے کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی، وہ کرتا چلا جائے گا. لیکن اگر آپ گناہ کرنے کے بعد شرم محسوس کرتے ہیں، ندامت ہوتی ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، اللہ آخرت پر یقین کی علامت ہے. بالکل اسی طرح اگر نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے. خوشی کی، یہ بھی آخرت پر یقین کی علامت ہے. اور اس کا ایک دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے.